اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مضمون کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اور جو بات شروع کی جا رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں سے بات شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور ان سے محبت کرنا، یہ گھنونا شرک ہے۔ قرآن مجید نے اس شرک کی طرف یہاں سے اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی اور امت کی رہنمائی کی۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے آغاز میں دیکھیں، بات محبت سے شروع ہوئی ہے اور محبت کا انکار نہیں۔ محبت ہی اصل انسان کی زندگی میں عمل پیدا کرتی ہے۔ جس سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کا کہا مانا جائے گا۔ تو اس محبت میں جب غلو پیدا ہو جاتا ہے، حد تجاوز ہو جاتی ہے، فقہ شرک جا بنتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کی رہنمائی دی۔ لیکن اس سے پہلے جو عیسائیوں کا وفد آیا، اس نے جو اپنی محبت کی بنیاد پر غلو کا درجہ اختیار کیا، تو قرآن مجید نے اس کو نقل کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ تو آگے جواب میں آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور چہتے ہو تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کا عذاب کیوں ملا؟ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک آدمی ہو، اللہ خالق ہے اور تم مخلوق ہو۔ ممن خلق، جو اس نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واسطے اللہ کی آسمان اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو انسانوں کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ عمل ہوگا۔ لیکن قرآن مجید نے اس محبت کے حوالے سے ایک اور مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور اہل ایمان تو شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہ جو محبت کا ذکر ہے، یہ توحید عملی کی طرف لے کے آ رہا ہے انسان کو، اور یہ ان کا کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، یہی گھنونا شرک ہے۔ اس کی اصلاح کی جا رہی تھی۔ قرآن مجید نے ان محبتوں کے حوالے سے سورہ توبہ میں جو رہنمائی دی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم
من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور یہاں 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا پڑھنا بھاری رہا ان 8 محبتوں سے تو انسان کامیاب ہے۔ تو محبت کا ایک جو عمل ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے اطاعت کی کہا مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ ان سارے ریفرنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت کا حکم جو آیا، اور وہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے منہ میاں مٹھو ہے، اور قرآن مجید نے ہمیشہ ریئلزم جو زمینی حقائق ہیں ان کو نہیں چھوڑا، ان کو پہلے بیان کیا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آج کی دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقام پر جو زمینی حقائق ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ ہاں دیتے ہو، پہلے بیان کیا۔ ہر شخص دوسرے کی اصلاح کرنے چلا ہوتا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے تئیں بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس عمل کو جاری ساری رکھو، اس سے اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آیت میں بھی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کا چہتا ہوں، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، اور ہر بیٹا اپنے باپ کا اپنے تئیں کہہ رہا، اور ہر بیٹا اپنے تئیں کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بڑا محبوب ہوں۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ باپ کسی کو یہ کہے کہ یہ میرا چہیتا ہے، اسے میں پسند کرتا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں، پھر وہ بات بنتی ہے، سند اوپر سے آنی ہے۔ اور یہ جو آیت جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ وہی بات ہے کہ جو یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو ان کی اصلاح کی جا رہی تھی۔ تو آگے فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اطاعت کرو، تم میری نقش قدم پر چلو گے تو پھر اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے، میری پیروی نہیں کرتے، تو اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اطاعت جسے آپ کہتے ہیں حکم ماننا، اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھوڑا فرق ہے۔ اللہ کی اطاعت میں محبت اور حکم کا ماننا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محبت اور حکم، اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے نقش قدم پر چلنا۔ پیروی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک پیروی ہے خوش دلی سے، آزاد مرضی سے، حکم بھی نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیتے ہوئے ایک مقام پر ذرا مسکرا پڑے۔ درس دینے کے بعد پوچھا کہ میں یہاں مسکرایا، آپ نے پوچھا نہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہے تھے تو وہاں مسکرائے تھے، اب اس کا حکم تو نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ بدل لیا، فرمانے لگے کہ جب میں اس راستے پر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہاں جوہر تھا، تالاب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار کیا، میں نے ان کی اتباع میں اس راستے کو اختیار کیا۔ ایک ہے اتباع ایسی، پیروی ایسی جس کا حکم نہیں ہے، آدمی خوش دلی سے کر رہا ہوتا ہے، اور ایک حکم ہے کہ اس کا جو حکم ملا ہے اس کی پیروی کرو۔ قرآن مجید میں صاف بات کہی، داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج دیکھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والا شخص، قرآن مجید نے اس کے لیے بشارت دی ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تم کو پسند کرے گا، اللہ اپنی طرف سے سند جاری کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر ایک سنت کو تازہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دی کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، راجیو کی حکومت تھی بھارت میں، اور انڈیا کی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کے سر کے اوپر سے ٹوپی اترواؤ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھیے، جو چیز دین اسلام کی پہچان بنے وہ شاعر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ہاں، بھارت میں بہت ساری قومیں ہیں، ایک مسلمان بھی ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو ٹوپی ہر اعتبار سے آپ دیکھیے یہ سنت ہے، تو اس کو اختیار کیجئے تو اللہ پسند کرے گا، اللہ محبوب چاہے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جسے رسول کی اطاعت کی بس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، آج کی آیت کا مفہوم آپ کے سامنے آیا کہ کتنی اہمیت ہے اس سنت کی، کہ ایک تو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا انسان، اور نہ بننا چاہیے۔ گارنٹی تو اوپر سے آنی ہے، جس کو اللہ پسند کرے، جس کو اللہ سند دے۔ لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس نے آغاز سے بات کیسے شروع کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ جو غلو ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا، اسی میں سرشار ہو کر انسان شرک کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی شرک کی بنیاد بھی یہ غلو ہے، حد سے بڑھ جانا، کسی کے ساتھ محبت اتنی کرنا کہ جتنی اللہ سے کرنی چاہیے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن بھی پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔